قرآن مجید میں سورہ آل عمران تیسری صورت ہے، اس کی 14 آیت. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے عورتوں سے خواہشات کی محبت زینت دی گئی ہے، اور بیٹوں سے اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے اور نشان کیے ہوئے گھوڑوں سے اور مویشیوں سے اور کھیتوں سے. یہ اس دنیا کی زندگی کا متاع ہے اور اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے. قرآن مجید میں زیادہ تر جو آیات ہیں وہ مذکر صیغے سے ایڈریس کی جاتی ہیں، یعنی کہ عربی میں ایک مذکر ہوتا ہے، ایک مؤنث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں مذکر سے ایڈریس کرتا ہے قرآن مجید میں آیات میں، لیکن جہاں پر فیمنن کا ذکر آتا ہے تو عورتوں کے بارے میں الگ سے ذکر آ جاتا ہے. اب دیکھیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ، اب ناس جو ہے یا ایھا الناس، اے انسان، لوگوں، اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں. تو یہاں پر جب اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، یعنی زینت دیا گیا انسانوں کو، دونوں مرد عورتوں کے لیے. خواہشات کی محبت دی گئی ہے عورتوں سے، نمبر ایک، بیٹوں سے، اور جناب سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے اور نشان کیے ہوئے گھوڑوں سے اور مویشیوں سے اور کھیتوں سے. یہ 5-6 چیزیں ہیں. چیزیں تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ جو 5-6 چیزیں تو ایک لفظ ہو گیا. یہ جو بتایا جا رہا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت کو بیٹے چاہیے، بیٹے سے محبت ہوتی ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ ہر مرد اور عورت چاہتا ہے کہ اس کے پاس سونے کے اور چاندی کے ڈھیر ہو. صحیح ہے نا؟ ہر مرد اور عورت چاہتا ہے اس کے پاس نشان کیے ہوئے گھوڑ ہو. ایک ایک گھوڑا جو ہے لاکھوں روپے کا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ لاکھوں کروڑوں روپے کے گھوڑے ہیں. ایک مکان جس میں رہنے کی جگہ ہے وہ کروڑ 2 کروڑ عام ہے، تو گھوڑے بھی ایسے ہی ہیں، نسلی اصلی گھوڑے، نشان کیے ہوئے گھوڑے، ٹرینڈ گھوڑے. وہ چاہے گا کہ میرے پاس بھی گھوڑے ہوں. اسی طرح انعام، مویشی، بھیڑ بکریاں خوب سارے ہوں میرے پاس، دمبے، بکریاں، سب گائے، سب میرے پاس، ایسا زمین ہو میرے پاس. اور کھیت بھی لکھا ہے، کھیت بھی ہو، کھیت کی زمین ہو، میرے کھیت، ہماری کھیت ہے، ہمارا گاؤں میں کھیت ہے، ہمارا بہت بڑی بہت زمین ہے ہماری. تو ہر عورت اور مرد یہ چاہتا ہے کہ ساری باتیں اس کے پاس ہوں. بتائیے صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیا نہیں چاہتی عورت کہ اس کے پاس ایسی سب چیز؟ تو اللہ کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ متاع ہے اس دنیا کا ساز و سامان ہے جن سے آپ خوش ہوں. تو اس میں جو خاص پوائنٹ آپ کو بتانا چاہیے تھا وہ تھی عورت. یعنی عورت بھی ایک خوشنما ہے، زینت ہے. عورت کے لیے بھی خوشنما ہے، مرد کے لیے بھی خوشنما ہے. تو لہٰذا یہاں ہی آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عورت جو ہے خوشنما ہے دونوں سیکس کے لیے، مرد عورت دونوں کے لیے. سورہ نمل 27 سورت ہے، اس کی 54 اور 55 آیت. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. اور جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بصارت رکھتے ہوئے بھی فحاشی کی طرف آتے ہو، یعنی بصارت ہے تمہارے پاس، انسائٹ ہے، پھر بھی فحاشی کی طرف آتے ہو. کیا تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آتے ہو، بلکہ تم ایک جاہل قوم ہو. اب یہ قوم میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کیا سارے مرد تھے کیا؟ لوط علیہ السلام پیغمبر کی قوم میں کون کون شامل ہے؟ جی مرد اور دونوں کو شامل ہے نا. تو وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب لوط نے اپنی قوم سے کہا، یعنی مرد عورتوں سے کہا کیا تم بصارت رکھتے ہوئے بھی فحاشی کی طرف آتے ہو، یعنی تمہارے پاس بصارت ہے، یہ تم جانتے ہو، تمہارے کو پیدائش ہی ایسا کیا کہ تمہیں عورتیں اچھی لگنی چاہیے، عورتوں کو زینت بنایا، خوبصورت بنایا ہے. ابھی پڑھا نا پیچھے. تو
آگے اس فحاشی کیا ہے, کیا تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس شہوت کر رہا ہو کے ساتھ آتے ہو, بلکہ تم ایک جاہل قوم ہو. تو اب یہ دنیا میں کیسے ہو رہا ہے؟ دنیا میں ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے کہ لڑکوں کو باقاعدہ ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے, ہیرو ورشپ جسے کہتے ہیں. عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے شہوت کر رہی کون؟ عورت. اور مرد مردوں کو شہوت چھوڑ کے مردوں کی نقل کر رہے نہیں کر رہے. نہیں نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ نظر آ رہے نہیں نظر آ رہا؟ جب بھی آدمی کسی بھی ہیرو کو دیکھ کر ویسے کپڑے ہولیا بنا لے تو کس کو دیکھ رہا ہے وہ؟ مرد کو. اور جس خواتین کو جو آدمی مشہور ہو گیا خواتینوں میں کوئی مرد, وہ عورتیں اس کو کیوں پسند کر رہی ہیں؟ جبکہ شہوت کس سے ہونی چاہیے؟ عورت سے. عورتوں سے, یعنی عورتیں اگر اچھی لگتی ہیں بھلی لگتی ہیں تو ایک نیچرل فینومینا میں جائے گی بات, لیکن اس کو چھوڑ کے تم مردوں سے اگر شہوت کرو تو یہ غلط ہے. یہ فطرت میں ایسا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. دونوں کو, عورت مرد دونوں کی بات ہو رہی یہاں پر. تو عام طور پہ بڑے آرام سے لوگوں نے یہ آیت کو مردوں سے حوالہ کر دیا کہ مردوں کی باتیں, عورتیں آرام سے بچی, عورتیں خوب دیکھ رہی ہیں مردوں کو بیماری میں. تو میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ کہنے نہیں, آپ تو بڑی نیچرل بات کر رہے ہیں, ہمیں ہو رہی ہے شہوت, ہم اور مردوں سے ہمیں ہوتی ہے اٹریکشن. کون کہہ رہا نہیں ہوتی؟ میں نے کہا یہ بیماری وہی لکھی ہوئی ہے, بیماری ہے, آپ یقین کریں یہ. اور آپ یقین کریں باہر دنیا میں اگر اس کو آپ آگے بڑھا لیں, سیکس کی طرف لے جائیں, تو دنیا میں جو لیسبینزم ہے وہ تو مردوں کا ایک تعلق اپیرنٹلی نظر نہیں آتا نا, عورتوں کا تعلق نظر آ رہا ہے, مگر وہ بھی ایک مرد عورت ہے بیسیکلی. اور آپ دیکھیں وہ ہومو سیکشول کے جو ہوتے ہیں کانوائز ہوتے ہیں, اس میں ہمیشہ لیسبین ساتھ ہوتی ہیں. نہیں سمجھا آپ میری بات؟ یعنی اگر فرض کریے اس کے خلاف امریکہ میں آواز اٹھائی جا رہی ہے, مردوں کے خلاف شہوت کر رہے ہیں, اس حد تک چلے گا شہوت میں کہ وہ سیکشل ریلیشن شپ فحاشی اس تک وہاں تک چلے گئے, خالی دیکھنے کے تک نہیں, آگے بھی بات بڑھ گئی. تو اس پروسیشن میں عورتیں لیسبین بھی ساتھ ہوں گی. سمجھ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ تو وہ بیسیکلی وہ بھی ایک سیم سیکس کی بات ہے, میل سائیکی ہے وہ بھی. عورت کا مرد سے شہوت ہونا یہ اس طرح بھی وہ میل سائیکی, ایک اس میں میل کی طرح بہیو کرتی ہے عورت. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ نارمل بات کیا ہے کہ عورت کا بھی عورت سے نارمل شہوت, یعنی جنسی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھا بھلا محسوس کرنا عورت کو دیکھ کے. ایک آدمی عورت کو دیکھ کے اچھا بھلا محسوس کرتا ہے, یا عورت کو دیکھ کے اچھا بھلا محسوس کرتی ہے, کسی کی خوبصورتی کو ایڈمائر کرنا از ناٹ رانگ, از نیچرل. بٹ بیونڈ دیٹ, اس کے آگے اگر آپ بڑھے تو غلط ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوط علیہ السلام کی زمانے میں کیا آج بھی اس طرح کی اگر سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے تو یہ پرابلم ہے. تو وہاں انہوں نے جب یہ کہا تو جواب دیا اس قوم نے, سورہ نمل 27 کی 56, فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون. بس اس کی قوم نے جواب یہ تھا کہ سوائے انہوں نے کہا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے نکال دو, بے شک وہ بڑے طہارت زدہ بنتے ہیں. یہ انہوں نے جواب دیا. کہ انہوں نے جواب دیا جو کہ شہوت کر رہے ہیں, عورت مرد دونوں مل کے شہوت کر رہے ہیں مردوں سے. عورت مرد دونوں مل کے شہوت کر رہے ہیں مردوں سے. انہوں نے کہا ان کو نکالو بھائی, یہ بڑے پاک زدہ بن رہے ہیں, یہ بڑے طہارت زدہ بن رہے ہیں. طہارت اپنے کو کہہ رہے ہیں ہم تو بہت طہارت والے لوگ ہیں. اور حقیقت ہے عورتوں کو بھی برا لگ رہا ہے کہ اگر آپ ان سے کہنا کہ تم مردوں سے کیا شہوت کرے تو کہنا کیا مطلب, یہ تو نارمل بات ہے. نارمل بات نہیں ہے یہ ایسی بات ہے جیسے ایک آدمی آدمی سے شہوت کرے. کیونکہ دیکھیے فطرت میں بنایا ہے کہ وہ خوش نما ہے, تو اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے. یہ لڑکی کو اچھا لگتا ہے. کون سی ایسی خواتین ہیں جو چاہیں کہ ان کے شوہر ان کی تعریف نہ کرے؟ کوئی ایسی خواتین بوڑھی ہو جائیں تب بھی جائیں کھانا کیسا ہے, فلانا کیسی چیز ہے, فلانی کیا چیز ہے. ہر طرح ان کی خواہشات میں رکھا ہے خدمت کرنا, تعریف اپریسیشن چاہتی ہے. نیچرل فینومینا ہے. اور آدمی کا کام ہے اس کو تعریف کرے, اس کی ہر اچھائی کی تعریف کرے. یہ اس کی غذا ہے, کیونکہ وہ کام ایک نیچرل فینومینا ہے.
آپ سے تعریف کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ, آپ اس کی تعریف کیجئے کیونکہ خوش نما وہ ہے, آپ چاہ رہے ہیں میری تعریف ہو. وہ اگر کر بھی رہی ہے اس لیے کہ آپ کریں, آپ بلیو کریں. عورتیں تو ایک دوسرے کی تو ملتی بڑی اچھی لگ رہی ہو, ایک سیکنڈ نہیں لگے ایک دوسری تعریف کر دیں گے, یہ بڑے اچھے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں تمہارے, امیڈیٹلی بولتی ہیں ایک دوسرے کو. ہم پھر بھی گھر میں بیوی بار بار آن کے دکھائیں کیسی لگ رہی ہو, ہاں ٹھیک ہے صحیح لگ رہی ہو. کیوں نہیں کہہ رہا ہے, کیوں نہیں کہہ پا رہے آپ, تعریف کریں آپ, کیونکہ وہ خوش نما ہے. تو یہاں پر کیا ہوا کہ انہیں برا لگ رہا قوم کو, جو اس کے اپوزٹ سائیکی کے لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مطہر بن رہے ہیں, ان کو نکال باہر کرو. انہیں اتنا برا لگا ان لوگوں کو, یہ برا لگ رہا ہے ان کو, کہنے لگے کہ ان کو آل لوط, دیکھیں آل کہتے ہیں فالوورز کو, یہ لوط علیہ السلام کی اولاد کی بات نہیں ہو رہی, یہ فالوورز, آل کہتے ہیں آل عمران یا آل لوط یا آل فرعون. آل کہتے ہیں عربی میں فالوورز کو, ان کے جو فالوورز ہیں, یہ اردو میں کہیں گے ماننے والے ہیں ان کی بات کو.